ہم اپنے تایا لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک روز جب میرا صبح یونیورسٹی میں پیپر تھا اور میں پڑھائی میں مصروف تھی کہ میرا تایا زاد رات دیر سے گھر لوٹا۔ اس نے مجھے جاگتے دیکھ کر کھانا دینے کو کہا۔ میں اسے اس کے کمرے میں کھانا دے کر جب واپس مڑی تو دیکھا کہ دروازے کو باہر سے کسی نے لاک کر دیا ہے۔ جب میں 2 قدم آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو مجھے چند سال پہلے ایک میگزین سے ملی تھی۔ جن خاتون کی زندگی سے متعلق ہے میں ان کی ہی زبانی آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہی ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا تعلق ایک بڑی جاگیردار فیملی سے تھا جس کا اپنے علاقے میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ میری دادا اور نانا دونوں ہی اپنے وقت کے کامیاب سیاستدان رہے تھے۔ میری دادا اور نانا نے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ داری کر لی۔ یوں میرے ماں باپ کی شادی ہو گئی۔ یوں کہنا چاہیے کہ سیاست ہماری فیملی کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں سیاست ایک بازی ہے، جو الیکشن جیت جائے اس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ تبھی سیاست سے وابستہ افراد الیکشن جیتنے کی خاطر سر درد کی بازی لگا دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ بیشتر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں بلکہ دولت کمانا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں بھی یہی حال تھا۔ اسی سیاسی سوچ نے ہمارے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ الیکشن میں میرے چچا نے جس پارٹی سے حصہ لیا وہ میرے نانا کی مخالفت میں پیش تھی۔ کیوں نانا نے ہمارے دادا کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اس طرف الیکشن نہ لڑے کیونکہ یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن جیتیں۔ مگر میرے دادا جان کو تو اپنا مفاد عزیز تھا اور انہیں اپنا مفاد اسی پارٹی میں شمولیت کرنے میں دکھائی دیا کہ جو میرے نانا جان اور ماموں کے سیاسی حریف بلکہ دشمنی کی حد تک مخالف تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ سیاستدان کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ اپنے مفاد کے لیے کسی سے بھی رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ بس یہاں سے میرے نانا اور دادا میں بات بگڑ گئی۔ میرے دادا کا خاندان دولت مند ہی نہیں روشن خیال بھی تھا۔ جہاں ہم لوگ روایات پسند تھے وہاں ماڈرن خیال بھی تھے۔ ہمارا سارا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں دولت اور تعلیم کی کمی نہیں تھی۔ تبھی ہمارا شمار علاقے کے معززین اور امیر و کبیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، جب نانا اور دادا جان میں الیکشن کی وجہ سے جھگڑا چل پڑا۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے نانا میری امی کو گھر لے آئے اور پھر واپس سسرال نہ جانے دیا۔ جب نانا کی بات دادا ابو نے نہ مانی تو انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گا، جس پر دادا نے بھی میرے والد صاحب کو مجبور کر دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو، رکھیں وہ اپنی بیٹی اپنے پاس ہی۔ میرے بابا میری امی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہ تھے، لیکن الیکشن کے جھگڑے کی وجہ سے بات اتنی بڑی کہ صلح کی گنجائش نہ رہی۔ نانا کہتے تھے کہ تم لوگ میرے دشمنوں کو ووٹ دے رہے ہو، ان کی طرف سے لڑ رہے ہو تاکہ وہ جیتنے کے بعد اور مضبوط ہو کر ہم پر چڑھ پڑیں۔ میرے ابو گھر تک چھوڑ گئے مگر ان کے والد تو بس ان کی طلاق دلوانے کے در پہ تھے۔ کیوں جھوٹی انا کی خاطر دادا جان نے میرے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیں۔ بابا جان نے بے حد مجبور ہو کر میری امی کو طلاق دی، لیکن بچے اپنے پاس ہی رہنے دیے۔ امی کی طلاق کے چند ماہ پہلے ہی میں نانا جان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لہٰذا میں والدہ کے پاس ہی تھی۔ طلاق کے بعد میرے دادا جان نے مطالبہ کیا کہ ہماری بچی کو بھی ہمارے حوالے کر دو۔ نانا جان نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں بھی بہت چھوٹی تھی اور میری زندگی کا دار و مدار ماں کے دودھ پر تھا، اور امی مجھے خود سے بالکل الگ نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔ وہ تو اپنے دوسرے بچوں کے لیے بھی روتی رہتی تھی۔ میرے دادا جان بہت اناپرست تھے، وہ کب ہار ماننے والے تھے۔ اپنے اثر و رسوخ کے گمنڈ میں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، مگر وہ یہ کیس ہار گئے کیونکہ جج نے امی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ بچی کو 7 سال تک ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میرے ابو نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یوں میں 7 برس تک اپنی ماں کے ساتھ رہی۔ اس دوران نانا اور ماموں نے میری والدہ پر کئی بار زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، مگر انہوں نے ہر بار انکار کر دیا کیونکہ یوں میں بھی ان سے چھن جاتی۔ ان کے پاس اپنی اولاد میں سے ایک میں ہی تو تھی۔
لہٰذا انہیں میری جدائی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ ادھر دادا کب آرام سے بیٹھنے والے تھے۔ جو ہی میں 7 برس کی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ 2 سال متواتر میری واپسی کا مطالبہ کرتے رہے، کئی طرح سے دباؤ ڈالا، جرگے، پنچایت، عدالت، غرض ہر حربہ استعمال کیا، مگر وہ ناکام رہے۔ بالآخر میں 9 برس کی عمر میں والد صاحب کے پاس آ گئی۔ میرے بابا کے گھر میں بھی میرا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ میرے ابو نے ابھی بھی شادی نہیں کی تھی۔ میری دیکھ بھال ایک آیا کے ذمے تھی، مگر یہ قدرتی بات تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکی۔ ہر وقت ان کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرے دوسرے بہن بھائی اب سمجھدار تھے اور اتنے سال امی کے بغیر رہ کر وہ بالکل یہاں کے عادی ہو چکے تھے۔ دوسرا، وہ گھر ہوتے بھی نہیں تھے، مگر مجھے یہاں بالکل سکون نہ تھا۔ دادا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ میں کس سے باتیں کرتی اور اپنا حال دل بیان کرتی۔ دونوں بڑی بہنیں اور بھائی مری میں پڑھ رہے تھے اور وہ ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ دادا نے میرے والد کو بہت زور لگایا کہ اب تم دوسری شادی کر لو۔ تایا چچا بھی مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر شاید میرے بابا جان میری امی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ابھی بھی ان کو بلا نہیں سکے تھے۔ وہ اپنے باپ کو جواب دیتے کہ آپ نے ہی میری طلاق کروائی تھی، جبکہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اب میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ لوگ مجھے اس کے لیے اب زور دیں گے۔ امی کو طلاق دینے کے بعد سے بابا کی زندگی ادھوری ہو گئی تھی، جیسے ان کی ہر خوشی کھو سی گئی ہو۔ وہ ہر کسی سے لا تعلق ہوتے گئے، جبکہ میرے چچا نے خوب ترقی کی۔ انہوں نے کئی بار الیکشن جیتا اور اعلیٰ عہدے پائے۔ اب وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے اور خاندانی دولت میں ڈھیروں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ والد صاحب ایک درویش منش آدمی بن کر رہ گئے۔ بابا کی سوچ ہمارے خاندان کے ہر فرد سے قطعی مختلف تھی۔ وہ دولت سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ جب انہوں نے میری امی کو طلاق دی، وہ اعلیٰ عہدے پر تھے۔ اپنے باپ سے وہ بے حد ناراض تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ زندگی کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو کر رہ گئے۔ میری بہنوں اور بھائی کو بھی میرے دادا اور چچا وغیرہ ہی سنبھال رہے تھے۔ وہی ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ٹھہرے۔ بیوی سے جدائی کے بعد میرے والد نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس جب میں نئی اس گھر میں آئی تھی تو وہ میرا کافی خیال رکھتے تھے تاکہ میرا دل لگ جائے۔ ان دنوں دادا کا کاروبار روز بروز ترقی پر تھا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کی سیاسی پوزیشن سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے کاروبار کو دوسرے ملکوں تک پھیلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی بابا جان کو بھی بیرون ملک بھجوا دیا تاکہ وہاں جا کر وہ اپنی سابقہ بیوی اور پچھلی زندگی کو بھول جائیں۔ لیکن یورپ جا کر بھی میرے والد صاحب کی زندگی ادھر ہی ٹھہری رہی۔ وہ کاروبار کو بھی صحیح طرح سے سنبھال نہ سکے۔ جب تک انسان کو دولت کی ہوس نہ ہو، وہ کاروبار میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے والد کے پاس آنے کے بعد میری امی کی شادی ماموں نے کہیں اور کر دی تھی۔ بابا نے سنا تو اس بات کا بھی خوب صدمہ لیا اور بیمار ہو گئے۔ پہلے وہ مجھ سے ملنے کے بہانے میری ماں سے کبھی کبھار بات کر لیا کرتے تھے، مگر اب وہ کسی طور میری ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ اب تو میری نانا اور ماموں نے اس امر کو محال بنا دیا تھا۔ خدا جانے امی کس حال میں تھیں، اپنے بچوں اور ان کے باپ کو بلا چکی تھیں یا نہیں، یہ انہی کو پتہ تھا۔ میری بہنیں اور بھائی اپنے حال میں مست تھے، مگر میں ماں کے پاس تقریباً 9 برس رہی تھی، اس لیے ان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ رات کو اٹھ کر انہیں یاد کرتی اور روتی تھی۔ 9-10 برس کی بچی ماں سے کتنی اٹیچ ہوتی ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب بچے کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ظالم مفاد پرست اپنوں نے ہی ممتا کو بچوں سے اور بچوں کو ممتا سے جدا کر رکھا تھا۔ سچ ہے، دولت اور اقتدار کی ہوس بہت بری بلا ہے۔ یہ انسان سے انسانیت اور آدم سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ جن دنوں میں چھٹی میں تھی، میری بھائی عمران کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا تو بہت خوش ہوتی تھی۔ اب اور بھی تنہا اور چپ چپ رہنے لگی۔ اسکول میں کسی سے میری دوستی نہ تھی، بس ہر وقت سوچوں اور پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ میری تعلیمی کارکردگی بہت اچھی تھی اور ذہین طالبات میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔
میری بہنیں بھی اب میرے ساتھ ہی گھر تھیں اور میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ اس دوران میری بڑی بہن کی شادی ایک امیر کبیر گھر میں ہو گئی۔ وہ امریکہ چلی گئی اور اب میں اور تنہا ہو گئی۔ مجھے بڑی بہن کا جو سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ میں نے FSC میں بہت محنت کی اور اچھے نمبر لیے اور میرا میرٹ بن گیا۔ میں میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میری تایا جان کو خاندان کی لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے دادا کو کہہ کر میرا میڈیکل کا داخلہ رکوا دیا۔ بابا جان چاہتے تھے کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کروں اور میں ان دنوں سخت دل برداشتہ تھی۔ اسی افسردگی میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میری بہن امینہ نے سمجھایا کہ بے وقوف مت بنو، پڑھائی جاری رکھو، بابا جان کی خواہش پوری کرو اور بعد میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لینا۔ امینہ باجی کے ہمت دلانے سے میں دوبارہ کالج جانے پر رضامند ہو گئی اور BA کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران میری بہن امینہ کے لیے رشتہ میری تایا کے ایک دوست کے بیٹے کا آ گیا۔ یہ لوگ بھی کافی امیر کبیر اور سیاسی لوگ تھے۔ لڑکا اپنی دولت کی وجہ سے عیاش اور شکل و صورت کا بھی گیا گزرا تھا۔ میری بہن امینہ ابھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے سے تایا اور چچا جان کے بہت سے سیاسی مفاد وابستہ تھے، لہٰذا انہوں نے امینہ کو مجبور کیا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے، مگر وہ کسی طرح مان کر نہیں دے رہی تھی۔ بتاتی چلوں کہ میری بہن امینہ کا مزاج بھی اپنے دادا پر گیا تھا۔ وہ بے حد ضدی طبیعت کی تھی اور کسی کے فیصلے کو قبول کرنے کی اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ جیسے وہ بچپن سے ہی کافی چڑچڑا مزاج لیے ہوئے تھی۔ جب تایا اور چچا اسے زیادہ مجبور کرنے لگے تو اس نے جذبات میں آ کر زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں۔ یوں میری بہن بڑی جوانی میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے جان دے دی مگر ناپسندیدہ رشتے کو قبول نہیں کیا۔ امینہ کی بے وقت موت کا مجھے بے حد صدمہ تھا۔ اس کی صورت ہو بہو میری ماں جیسی تھی، بلکہ وہ ماں کی تصویر لگتی تھی۔ بابا جان اس کو بہت چاہتے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ امینہ نے خودکشی کر لی ہے تو وہ بے حد صدمے میں چلے گئے۔ ان دنوں بابا جان امریکہ میں تھے۔ ان کو وہاں علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ خاموش رہتے اور ان پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری رہتی۔ ان دنوں میرا بھائی عمران ان کے پاس تھا جو ان کو سنبھال رہا تھا۔ اس کو بھی امینہ کے مرنے کا سخت صدمہ تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن تایا اور چچا کے زبردستی شادی پر مجبور کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتری ہے۔ انہی دنوں کچھ مخالفین نے میرے چچا پر حملہ کر دیا۔ وہ تو بال بال بچ گئے، لیکن دادا جان کو گولیاں لگیں اور وہ جائے وقوع پر وفات پا گئے۔ یہ ایک اور صدمہ تھا۔ دادا جان جیسے بھی تھے میرا خیال رکھتے تھے، اب وہ بھی نہ رہے۔ میں کلی طور پر تایا اور چچا وغیرہ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ اب میں دن رات دعا کرتی کہ اپنی بڑی بہن اور عمران بھائی کے پاس امریکہ چلی جاؤں، کیونکہ والد بھی وہاں تھے۔ میں اب اپنوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی کو ٹیلی فون پر کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ باجی سمینہ کو بھی کہا۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے مجھے وہاں بلوا لیا۔ میں والد سے ملی، وہ بہت افسردہ تھے، مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ تب میں نے جانا کہ وہ کتنے مجبور ہیں۔ ان کا علاج چل رہا تھا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ میں اور عمران بھائی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ دن میں صرف ایک آدھ جملہ ہی بولتے تھے اور مسکراتے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ جلد ہی میں نے سمجھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس ان کی ایک خیالی دنیا تھی جس میں وہ زندہ تھے اور اپنے ماضی کو ذہن میں دہراتے رہتے تھے۔ وہ اپنے بیتے دنوں کی یادوں میں سکون پاتے تھے اور خیالوں میں ہماری ماں سے باتیں کرتے تھے۔ کئی بار میں نے سوتے میں ان کو اپنی امی کو آوازیں دیتے سنا۔ یوں لگتا میرے بابا ماضی میں جی رہے تھے، اسی طرح وہ خود بھی ماضی کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ میری ماں کے ساتھ گزرے ماہ و سال میرے باپ کا کل اثاثہ تھے۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہوا کہ طلاق کتنی بری چیز ہوتی ہے اور یہ انسان اور اس کے بچوں کے جیون کو کیسے برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے دین نے اس کو ایک ناپسندیدہ امر کہا ہے۔ جیسے کہ امریکہ میں کسی بھی عمر میں شادی کرنا معیوب نہیں، جبکہ ہمارے یہاں کوئی کچھ زیادہ عمر میں شادی کر لے تو لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ جب وہ بہتر ہوئے تو اپنے والد کو خوش دیکھنے کے لیے میری باجی اور عمران بھائی نے بہت چاہا کہ وہ ابھی بھی دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کام بس پارک میں بیٹھ جانا
یا پھر لمبی واک اور مصوری، یعنی یہی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ زیادہ تر ایسی تصاویر بناتے جو اداس لمحوں کا مظہر ہوتی، اپنی تصویروں میں ڈل کلرز کا استعمال کرتے، کبھی خساں رسیدہ پتوں کو پینٹ کرتے اور کبھی ڈوبتی شام کے مناظر کو کینوس پر اتارتے تھے۔ میرے والد صاحب شاعری بھی لکھتے تھے، مگر وہ ان اشعار کو چھپا کر رکھتے تھے۔ انہوں نے میری والدہ کی بے شمار پینٹنگز اور پورٹریٹس بنائیں جو اپنی جگہ شاہکار تھیں، تاہم انہیں کبھی تصویری نمائش میں شامل نہ کیا۔ بابا کی عجیب و غریب طبیعت تھی، اتنی گہری خاموشی میں جیتے تھے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے چونکہ انہیں کافی ادویات استعمال کرائی تھیں جن سے ان کی یادداشت پر گہرا اثر ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے تھے اور کبھی کبھی تو چند لمحوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ ہم سب کا یہی خیال تھا اگر وہ دوسری شادی کر لیتے تو پھر سے زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ سکتے تھے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ملک میں ایک بار پھر الیکشن کی گہما گہمی ہو گئی۔ چچا نے ہمیں پردیس سے بلوا لیا۔ آج کل میرے چچا و تایا غریب عوام کو چونا لگانے میں سرگردہ تھے، گھر تو وہ بہت ہی کم آتے تھے۔ چچا اور تایا لوگوں کے ساتھ میرے دیگر کزنس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بھی جاتے تھے۔ ایک روز الیکشن کی کمپین میں میرے چچا کی جانب آتی گولی میرے بھائی کو لگ گئی کہ وہ اس وقت چچا کے پاس کھڑے تھے۔ عمران بھائی زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ اب تو الیکشنز کے دنوں میں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر فوراً ہی پھیل جاتی ہے، لیکن آج سے 20 سال ہم پیچھے جائیں تو تب ایسے واقعات ہونا عام تھے۔ فریق مخالفین ایک دوسرے پر گولیاں برساتے تھے، خبریں اخبارات میں چھپتی جو آج کے دور جیسی اتنی خاص اہمیت نہ رکھتی تھی۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر ہماری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی، شاید کہ وہ امینہ کی طرح بہت کم زندگی لے کر آیا تھا۔ باجی کو بھی گہرا صدمہ ہوا، مگر وہ شادی شدہ تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، ان کی دنیا بسی ہوئی تھی۔ کچھ دن رہ کر وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی، مگر میں ماتم کے لیے اکیلی رہ گئی۔ پہلے ہی زندگی میں دکھ بھرے تھے، اب تو امید کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ دکھناک خبر سن کر خدا جانے میری ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، چونکہ میری ماں کی دوسری شادی دادا جان کے سیاسی مخالفین میں ہوئی تھی۔ ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے تھے، کاش ان دنوں ماں سے مل سکتی، ان کے گلے لگ کر رو سکتی، مگر میری حواس چھن گئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ باجی اپنا حصہ لے چکی تھی، مگر میرے حصے کی جائیداد اب تایا اور چچا کے قبضے میں تھی۔ عمران بھائی کی یاد ایک منٹ کے لیے دل سے نہیں جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا اور بابا کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی جائیداد بھی تایا چچا لوگوں نے سنبھال لی۔ میرے نام نہاد اپنوں نے مجھ پر پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ میں اب کہیں نہیں آ جا سکتی تھی۔ بابا ہسپتال میں تھے، جن کی دیکھ بھال ان کے دوست کر رہے تھے۔ جب میں رو رو کر ادموئی ہو گئی تو تایا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، مگر یونیورسٹی ہمارے گاؤں سے دور تھی، لہٰذا میں وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ سوچا فی الحال اس گھٹن بھرے ماحول سے تو جان چھٹے، اس کا بہترین حل یونیورسٹی ہی تھا۔ میں نے سوچا ایم اے کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لوں گی۔ سبھی کہتے تھے کہ حسنہ بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی ہے۔ میں ایک ماڈرن اور متمول خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمیشہ سادگی پسند تھی۔ میری سادگی میں بھی ایک انداز پروکار تھا، لہٰذا یونیورسٹی میں کئی کلاس فیلوز میری شخصیت سے متاثر ہوتی تھیں۔ اس دوران کئی لڑکوں نے میری جانب قدم بڑھانا چاہے، مگر میں اپنی ذات کے خول میں ایسی بند تھی کہ کوئی آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکا، حتیٰ کہ میرے ایک لائق فائق کلاس فیلو نے مجھے زندگی کا ساتھی بنانے کی پیشکش کی، مگر میں نے صاف منع کر دیا کہ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں اپنی خاندانی روایات میں جکڑی ہوئی ہوں۔ میں بس تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کی اجازت مجھے بڑی مشکل سے ملی تھی۔ مجھے نماز اور تلاوت قرآن میں سکون ملتا تھا۔ یونیورسٹی کا آخری دن بھی آ گیا، میرے تایا نے گاڑی بھجوائی اور میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہی گھٹن والا ماحول۔ میں نے اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے اکیڈمی جوائن کرنے پر اصرار کیا، مگر تایا چچا نے صاف انکار کر دیا، بلکہ تایا نے مجھے اخراجات کے لیے رقم دینی بھی بند کر دی۔ وہ میری شادی بھی نہ کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میرے حصے کی جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔
इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर होगी। वो मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने चचा को खत लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका भेज दो ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूं। मगर तायाबू ने बाबा को मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें लिख भेजी कि उन्हें मेरी तरफ से बदजन कर दिया। वो तो वैसे ही जहनी मरीज थे और ऐसे मरीज दूसरों की बातों का बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। बाबा जो थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इस सदमे से फिर बीमार पड़ गए। उनको जहनी अमराज के अस्पताल भेज दिया गया। 2 बच्चों की मौत के बाद मैं और बाजी ही उनका वाहिद सहारा थी। मेरे बारे में गलत बातें पहुंचाई गईं तो उनकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई। उन्होंने ताया को लिखा कि इस गलत किरदार की बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं, आप लोग जहाँ चाहें उसकी शादी कर दें। यूँ ताया ने ना मुझे मुकाबले का इम्तिहान देने दिया और ना वालिद के पास अमेरिका जाने दिया। खुदा की मर्ज़ी, ताया का हार्ट फेल होने से अचानक इंतकाल हो गया तो जायदाद के करता धरता उनके बेटे और चचा हो गए। ताया के बेटे शादीशुदा थे। अब रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। वो मुझसे निहायत बुरा सलूक करते। ये वो अपने थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बसता घर उजाड़ा और जिनकी वजह से हम बच्ची उम्र भर वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहे। ज़िंदगी की सख्तियाँ सहते सहते मैं जवान हुई तो उनके लालच और खुदगर्जी ने मेरी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया। मैं जो सूरत और सीरत में यकता थी, अपनी ज़ात के हसार में कैद होकर रह गई। अपनी अक्ल और जहानत से तालीम की मंजिलें तय की तो उन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तोहमतें लगा दी ताकि मैं मुआशरे में अपना मुकाम न बना सकूं। तब मुझ पर भी बाबा की तरफ सुर्दगी के गहरे बादल छा गए। रही सही कसर इस वाक़ये ने पूरी कर दी। तायज़ाद चाहता था कि मेरी उससे शादी हो जाए ताकि मेरे हिस्से की जायदाद भी उसकी हो जाए। इसलिए उसने ये घिनौना खेल रचाया ताकि मैं कहीं की ना रहूं और सिर्फ उसकी मोहताज होकर रह जाऊं। एक रोज़ जब उसकी बीवी अपने मेके गई हुई थी, वो उसे छोड़कर रात गए वापस आया। मैं अपने कमरे में सोई थी कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरा तायज़ाद खड़ा था। वो कहने लगा कि सब मुलाजमिन अपने अपने क्वार्टरों में जाकर सो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे खाना सर्व कर दो। मैं नींद में आंखें मलती उसका मुंह तक रही थी कि आज कैसे उनको याद आया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ होना ना होना बराबर था। कभी कोई मुझे खाने के वक्त भी नहीं बुलाता था कि आकर तुम भी सबके साथ खाना खा लो। आज कैसे उनको याद आ गया कि मैं भी इस घर में हूँ और मेरी मदद ली जा सकती है। खैर, मैं ना चाहते हुए भी किचन में गई, खाना गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर लगाया। जब कमरे को जाने लगी तो वो बोले, मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगा, मेरे कमरे में ही खाना पहुंचा दो। मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। मैं कमरे में खाना रखकर जो ही लौटी तो किसी के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाया। मेरे तायज़ाद ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे रोका और फिर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो मुझे खींचकर ले गया और बेड पर फेंक दिया। इस घर में मेरी एक इज्जत बाकी बची थी, उस दरिंदे ने उसको भी ताड़ ताड़ करके रख दिया। इस वाक़े के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे अब बाबा की तरह दौरे पड़ने लगे थे। ताया के बेटों ने मुझे इलाज के बहाने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, जहाँ मैं खाली खाली नज़रों से सबको देखती थी। डॉक्टर कहते कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सबको पहचान लेंगी, और मैं सोचती थी कि ये दुनिया कैसी जगह है। अच्छा है जो मैं किसी को ना पहचान सकूं। अब तो अपनों के जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी ज़ात से भी बेगाना हो गई हूँ। होशो हवास में होकर भी खुद को पागल दीवाना जाहिर करती हूँ। कम अज़ कम इस तरह अपनों के मज़ीद जुल्म सितम से तो महफूज हो गई हूँ। उसके बाद तायज़ाद मुझे सोची समझी साजिश के तहत घर ले आया और निकाह के लिए पूछा तो मैंने कोई जवाब न दिया। अब तो इनकार करने और पहले की तरह एहतजाज करने के काबिल भी ना थी। अब मेरा तायज़ाद से निकाह हो चुका है, मेरी जायदाद पर भी उसका कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन ये बस नाम का रिश्ता है। मुझे अभी भी एक कमरे तक महदूद रखा गया है। जब भी कोई घर आता है उनको यही बताते हैं कि इसको कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इससे डरते हैं। जब इसको दौरा पड़ता है हम इसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आ जाते हैं। मैं भी अब किसी से कलाम नहीं करती।
आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरहत आई तो मैंने उससे जी भरकर बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरहत को बताया कि ताया चचा के घर वाले मुझे खतरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरहत उस ज़माने में खो गई जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पकीज़ा था। तुम इन दिनों भी बहुत खामोश दबा और अपने खौल में बंद रहने वाली एक संजीदा लड़की थी। तुमने कभी किसी को अपने अंदर के समंदर से आगाह न किया। अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बताकर हमदर्दियाँ हासिल करना तुम्हें पसंद नहीं था, इसीलिए तुम में कशिश थी और तुम एक सरबस्ता रास लगती थी। मैंने कहा, हाँ फरहत, मगर अब मैं एक सरबस्ता रास नहीं हूँ। तुम्हारे सामने मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब भी मैं एक सरबस्ता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी उसको दी कि इसे पोस्ट कर देना। अगर ये शाया हो गई तो बहुतों को पता चल जाएगा कि लोग दिखने में कुछ होते हैं, मगर हो सकता है उनके अंदर कैसा तूफ़ान हो। और मेरी कहानी में उन लोगों के लिए सबक है जो समझते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, मगर कभी कभी दौलत ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हमारे घर में दौलत, नामो मर्तबा, किसी चीज़ की कमी ना थी, मगर फिर भी कभी ज़िंदगी में सुकून का एक लम्हा नहीं देखा। सफ़ेद पोश लोग हम अमीरों से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर उनको लगता है कि अमीरों के पास दौलत है तो ज़िंदगी तो उनकी है। मैं कहती हूँ, काश मैं किसी गरीब घर में पैदा हुई होती। ज़िंदगी में सुकून से बढ़कर कोई शय नहीं, और दौलत से सुकून नहीं खरीदा जा सकता। सुकून सिर्फ मोहब्बत और रिश्तों की मिठास से मिलता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो माँ बाप की मोहब्बत के साए तले परवान चढ़ते हैं। वालदैन में अलैदगी का दुख सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इस तकलीफ़ से गुजरे हों। ऐसी सूरत हाल में औलाद के सुकून का शिराज़ा भी बिखर कर रह जाता है। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।